They want to bring you in terms of resources, in terms of land control, in terms of every other thing, to a point that you become dependent on them. Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? In the here and now, probably Pakistan. ایک بندہ تھا having a conversation with him, اس نے اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور وہ بات کر رہا تھا ہیومن رائٹس کی. آپ کو خسرہ بنا کے آپ کی قوم کو فضول کی چیزوں میں لگا کر اپنے لوگوں کو یہ جنگ کے لیے تیار کر. ون آف دا ریزن از پاپولیشن کنٹرول. اور اسی طرح جس طرح ہم نے قطر کی مثال لی, قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ کیا بتا رہے تھے کہ وہ نہیں میں نہیں بتا رہا تھا, سوری. مہندی کے متعلق بتا رہے تھے کہ نا کہ شادیوں میں آپ کے کلچر میں کیا کر رہے تھے کہ پنکی پہ مہندی لگاتے ہیں نا. میں کچھ نہیں کہہ رہا اس بارے میں. پنکی فنگر شو سے پہلے تو بتا رہا تھا یہ پنکی فنگر پہ مہندی لگائی جاتی ہے. کیوں؟ بس رواج ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, ایموشنس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتا. مطلب کوئی تو ہسٹری ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی. حرام چیزوں کی ہسٹری میں کیا جائیں گے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ کیونکہ لگانے والی عورت ہوتی ہے غیر محرم. اچھا, اگر وہ محرم لگائے تو کبھی سوچا نہیں کوئی ریزن ہوگا نا جو آپ اس کلچر کی بات کریں گے یار وہ پنکی پہ جو ہے مہندی لگائی جاتی ہے. آف کورس ہر کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہمارے حساب سے ہو. یہ پٹھانوں میں اور بلوچوں میں, کے پی کے سائڈ کی بھی آئی گیس پٹھانوں میں یہ کلچر ہوتا ہے مہندی میں جو ہے نا وہ لگائی. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کلچرل اسپیکٹ تھا ود ریگارڈس ٹو آئی تھنک افغانستان تھا یا کیا تھا, وہ اسی ایریا کے بارے میں ایک جوئش انڈیویجول نے ریسرچ کی تھی. اس کی جو آئی تھنک جوئش اسکرپچرز میں کوئی پروفیسی تھی ریگارڈنگ دا لاسٹ ٹرائب, اینڈ یہ ڈاکیومنٹری جو ہے نا اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر. تو پٹھانوں کے متعلق انہوں نے کیا تھا کہ جو ہے کہ دے آر بیسکلی دا لاسٹ ٹرائب آف لائک ون آف دا جوئش ٹرائبس. تو وہ آ کے اسلام قبول کر لیا تھا اینڈ سو اینڈ سو. تو ان کی بارے میں کچھ کلچرل چیزیں بتائی تھیں اباؤٹ وائی دے ویئر سرٹن کلوتھس. ان کی جو شاعری ہے وہ ساری جو ملاقات ہے وہ کنویں کے پاس کی شاعری ہوتی ہے. تو انہوں نے بولا وہ کنویں کے پاس کی شاعری کیوں ہوتی ہے, بیکاز دیٹ از دا ویری مین ایریا ویئر دے آر ایبل ٹو انٹریکٹ ود دی اپوزٹ جینڈر. موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا ویئر ہی میٹ ہز وائف واز ایٹ دیٹ ویل, فرسٹ انٹریکشن جہاں پہ انہوں نے ان کو قرآن میں ہے نا کہ تو وہ کچھ ایلیمنٹس اس پہ جا کے دیکھا تو جوئش کچھ اس کو ایلیمنٹس ملے گھروں میں, کچھ جگہ پہ اس کو سینیگاگز ملے. تو یو نو سم کلچرل ایسپیکٹ ہیڈ سم بیک گراؤنڈ ہسٹری ٹورڈز اٹ. تو ایسا نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. جس آپ سوسائٹی کی بات کریں وہ اٹس لائک رچ ان کلچر, وہ اس کو بڑا ویلیو کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی چلے دیر کمز اے ٹائم کہ کچھ ریچولز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے وہی باپ داداؤں کے ٹائم سے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے ریزن نہیں دیکھتے, یو جسٹ ڈو اٹ. نہیں جیسے پتہ نہیں چلتا. جس مثال کے طور پہ میرے ایک ٹیچر نے بتایا تھا, فلاسفی کے ٹیچر تھے, انہوں نے بولا کہ میں ایک سوسائٹی کی طرف گیا تو وہاں پر ان کے اگر کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو میٹھا دیتے تھے. تو ہمیں بڑا اسٹرینج لگتا تھا کہ وہ میٹھا دے رہے ہیں کھانے کے لیے کسی کو. تو ان کے پاس یہ بیسک پریکٹس تھی. آئی ڈونٹ نو اف دیر از اینی بیکنگ ٹوورڈز اٹ اور ناٹ, کہ جو میٹھا کھاتے ہیں نا تو ان کو رونے میں ان کو ہیلپ کرتی ہے, ان کو رونے میں ہیلپ کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ رونے میں ہیلپ کرتی ہے, بٹ دیٹ واز بیسکلی ان کی ریزننگ تھی. سپر ویئرڈ. ہاں میٹھا کھانے کا بہانا تھا نا. بٹ یو نو ان اینی کیس ہمارے کلچر میں وہ شاید ڈفرینٹ ہوگا, بٹ یہ سرٹن کلچر ڈفرینٹ. تو مطلب دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ کہ آپ کی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ کی دلی خواہش ہوگی کہ میری بات پکی ہوگی تو مجھے بھی جو ہے نا میری پنکی پہ جو ہے مجھے بھی مہندی لگائی جائے. ہاں دولہے کو نہیں لگاتے, دولہے والوں کو لگاتے ہیں یا دلہن والوں کو لگاتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اب آپ نے بدل دیا اس نے وہ کر دیا. بٹ اگین ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ کلچر. وہ کلچر مجھے ایک بات اچھا ویژوالائز کرے, آپ کی دادی فوت ہوئی اور آپ کی امی سب کو مٹھائیاں کھلا رہی ہو. نہیں بٹ لائک آئی سیڈ یو نو اٹس ویئرڈ ان آور کلچر, بٹ یہ کہ اس اسپیسیفک کلچر میں ایک پرومیننس ہے. بٹ اگین کلچرل ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم اسی لیے اسلامک ویلیوز کے اوپر اور ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے اوپر اس کو کرتے ہیں. بٹ ان اینی کیس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وار بنانے کی کوشش کروں, لیکن آپ کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شادی کی طرف بات آ جائے. بٹ ان اینی کیس ہم وہ کلچر کی بات کریں, لیکن آج وہ کلچر کا
ٹائم یہ ہے کہ جو ہے کہ ایک ملینیل اور جو جینزی ہے وہ بہت ہی اسٹارٹ ہو گئی, انہوں نے ایک پرپز لے لیا اپنی زندگی میں, بیکاز آف کورس اگر کوئی اصل میننگ نہ ہونا تو وہ انسان کو بنایا گیا ہے کہ اس کو ایک ریزن چاہیے ٹو بی ایبل ٹو اسٹینڈ اپ فار سم تھنگ بیانڈ دیئر انڈیویجول سیلف. ان کو کوئی آئیڈینٹی چاہیے. اب نہیں ہے تو بڑے عجیب ٹرینڈز آ رہے ہیں. اب عجیب ٹرینڈ کیا آ رہا ہے, لائک اینڈ دیٹس واٹ وی گوئنگ ٹو ایڈریس ٹوڈے. اینڈ ہمارے پاس جو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو پہلی امتوں کے لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے, ذران بذران کہ جو نا کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہاں تک کہ اگر وہ لیزرڈ ہوڈ میں بھی جائیں گے تو وہ ان کو فالو کریں گے. وہ لیزرڈ ہول سے مراد یہ کہ چاہے وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہوگی اس کو فالو کریں گے. اب یہاں پہ ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے ریگارڈنگ پیپل ہو ریئلائز کہ او مائی گاڈ ہمارے جو اینسسٹرس تھے وہ ان چیزوں میں غلط تھے. اینڈ دے آر سم جینوئن تھنگس, بٹ یہ یو سی دیز پیپل آن ٹک ٹاک, وہ بڑے غصے میں ہیں, دے اسکریمنگ اینڈ دے شاؤٹنگ اینڈ دے لائک یو سو اینگری اباؤٹ تھنگس. اور بولا کہ وائی آر یو کریٹنگ سم ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن, اینڈ انہوں نے کیا نتیجہ نکال دیا, اینڈ سم کریزی اسٹف آؤٹ دیر. کریزی اسٹف کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ آئی ایم ناٹ گونا شیپ مائی انڈر آرمز ایز اے فیمیل. لائک از دیٹ یور وے آف کریٹنگ مور امپورٹینس ان یور آئیڈینٹی؟ یا انہوں نے بولا کہ جو نا کہ oh my god, this entire male misogynistic society, everything is blaming on it. Of course کچھ issues valid بھی ہوتے ہیں. یا انہوں نے ایک چیز کر دی کہ جو ہے کہ they record themselves at the gym, اپنے آپ کو جم میں ریکارڈ کر دیا اور انہوں نے بولا کہ oh my god, this creep was looking at me. masculinity والا فیکٹر, یا وہ not masculinity والا, انہوں نے بس کر دیا کہ جو ہے کہ oh my god, this creep, you would be doing workouts in the most inappropriate clothes, inappropriate postures, and then randomly record a video in a gym, which is a public place, with no evidence about an individual, whether that person was actually being a creep or not, and then expose that person in front of the society, ruin that person's image. یا مثال کے طور پہ اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے, you become the judge, you become the jury, you start a social media campaign about cancelling someone, without waiting, and based on gender aspects you start blaming someone. یا مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی اسٹوری پہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی, which is so ironic کہ you don't have to be healthy, you can be fat, there is nothing wrong being fat. When you talk about healthy lifestyle, they say me fat shame karne. Nobody's fat shaming. The point is you need to realize fat shaming is wrong, but at the same time having a healthy lifestyle is important. We do not promote obesity or masculinity. Nobody wants to see your muscle. Bhai, there is an aspect of masculinity. The very people talking about masculinity are those who are far away from it. Talking about what masculinity is, rajuliyat جس کے اوپر اسلام نے بات کی ہے, and commenting on it. And most females جو کر رہی ہوتی ہیں, جن کو بہت بولتا ہے کہ you should not be commenting on female issue, but at the same time they'll be defining how a male has to be and how he needs to behave. But in any case, this entire thing is going crazy and going out of hand to a certain point کہ ہمارے پاس younger generation like this starting this cancel culture. Anybody who's not going to be able to be in line with this thing, I'm going to cancel you, and then I'm going to start up with a campaign against you. یہ بیسکلی وجہ انسان کی ایک فطرت ہے نا, ہمیں اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے عام عوام سے, ہمیں دکھنا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک کاز کو, فیلیشس سا کانسیپٹ ہے, اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی نا ٹاکسک میسکولینٹی کی, ایک بیسک میسکولین ٹریٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس پہ بھی بات کرو نا تو یو آر مساجنسٹ, یو آر ٹاکسک, یو آر پروموٹنگ ٹاکسک میسکولینٹی. بھائی ایک مرد ہے, مرد نیل پالش نہیں لگاتا, ٹھیک ہے. اب ٹاکسک میسکولینٹی کا نام دے کر نیل پالش لگا کے آپ اپنی آڈینس کو دکھاؤ کہ نہیں مرد نیل پالش بھی لگا سکتا ہے, نہیں لگا سکتا ہے مرد نیل پالش. سیکنڈلی وجہ بھائی یہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کو دیتے ہیں فری اسپیچ اور وٹ ناٹ, یہ بہت بائسڈ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی جو چیز وہ پروموٹ کر رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں, اگر آپ اس پہ یہ اپلائی کرتے ہو تو گڈ.
اگر آپ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہو اور یہی کانسیپٹس یوز کرتے ہو, یہی جو منجن انہوں نے آپ کو بیچا ہوتا ہے آف فری اسپیچ کا, تو پھر وہ آپ کو کینسل کرتے ہیں. وہ آپ کو کینسل کرتے ہیں کہ نہیں, اگر بات کرنی ہے نا, اگر آپ فری اسپیچ اگینسٹ فیمنزم یا اگینسٹ LGBTQ یا ٹرانسجینڈرزم کرو گے تو اٹس رانگ. لیکن اگر آپ ان کے حق پہ یہ بات کرو گے اور اسلام کے اگینسٹ اگر بات کرتے ہو فری اسپیچ کی, تو اٹس ٹوٹلی اوکے. دس از وٹ دے ڈیڈ ود اینڈریو ٹیٹ, دس از وٹ دے ڈیڈ ود جو روگن. جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, جب وہ فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کو کینسل کرتے ہیں. ان کو اپنے مین پلیٹفارم, مین اسٹریم پلیٹفارمس ہمارے پاس کتنے ہیں, سارے جیو آپریٹڈ ہمارے پاس جتنے بھی بڑے, میٹا جو ہے وہ اون کرتا ہے ہمارے 3 میجر کمیونیکیشن کی سورسز کو, چاہے ویدر اٹ بی فیس بک, انسٹاگرام اور واٹس ایپ. ان سب سے آپ اس کو کینسل کر رہے ہو. ایک بندے کی آڈینس ہے, اس سب کو آپ نے کینسل کر دیا, اس کی پروجیکشن آپ نے اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کی. تو دس از وٹ دے ڈو. اینڈ the fact is کہ this internet has given access to individuals, I'm going to openly say it, stupid individuals, True. you know, having no basic sense whatsoever, جن کو گھر میں بولا جاتا ہے کہ بیٹا ذرا کمرے سے باہر نکل جاؤ, ذرا بڑوں نے کچھ باتیں کرنی ہے امپورٹنٹ. تو ان کو جو ہے انٹرنیٹ پہ ایک پلیٹ فارم مل گیا, اب انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے, کچھ نہیں بولا, بیکاز یو نو وین یو آر کنفیوزڈ, جب آپ کے پاس کوئی ایکچوئل پرپز نہ ہو. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن, وی ناٹ موٹیویشن اسپیکرز, اور ایون اف یو موٹیویشن اسپیکرز, اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اپنی تسلی اور اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ موٹیویشن اسپیکرز ہیں, تو we also not just give motivation, but we also give direction. And that direction has to be according to the principles of Islam. تو آپ کے پاس اگر یہ ڈائریکشن نہیں ہوگا تو آپ ہر وہ چیز جو بہت ووک موومنٹ کے بارے میں بات کریں, جو میں نے اسٹارٹ کی, لیکن یو نو ٹاکنگ اباؤٹ ایشوز وچ آر ریئل, وچ ہولڈز ویلیو, بٹ وہ بڑا ڈکٹیٹڈ اور بہت سلیکٹیو وہ کی ہوئی ہوتی ہے. آپ جا کے بات نہیں کریں گے. ابھی ریسنٹلی جو اسرائیلیز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے 16 ایئر اولڈ کو ریپ کیا تھا, ہم نے پیلسٹینینس کو فلیم تھروور سے جلایا ہے, ہم نے مارا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے کوئی ووک پینٹرز یا فوٹوگرافرز نے ابھی کوئی ریسنٹ ایک تصویر نکالی ہے, یو نو ٹرائی ٹو بی ایبل ٹو پنچ, کہ وہ شاید لاہور فورٹ کے اندر انہوں نے عجیب زنانہ قسم کے ایک شخص کو کھڑا کر دیا کپڑے پہنا کے, یو نو کراس پہنا ہوا ہے, یو نو ٹو بی ایبل ٹو پرووک دا میسز. یا انہوں نے 4 دولہے بنا کے ایک بیچ میں عورت کو بٹھا دیا, یو نو جسٹ ٹرائی ٹو بی ایبل ٹو پنچ دا میسز, کہ آپ ایک کلچر کی ویلیوز کو رسپیکٹ نہ دیتے ہوئے آپ ان کو اننیسسریلی پنچ کر رہے ہیں, سو دیٹ آپ کو وہ خود ہی یو نو ٹارگیٹ کریں ریگارڈنگ کرٹیسزم. مس جینڈر کر دیا, اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ جو ہے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ, آئی ایم بائنری, نان بائنری, آئی ایم جسٹ یو نو آئی ڈونٹ کنسیڈر دس سس جینڈر. یو نو جس کے پاس اپنے رب کے ساتھ ایسوسیشن نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, اس کے پاس فرقان نہیں ہے, جو قرآن کو فرقان کہا گیا ہے نا, فرق کرنے والی چیز, تو آپ کے پاس جو ہے نا عجیب قسم کی ایڈیوٹک, وی ہیو ٹو کال دیم آؤٹ, بیکاز ہم نے بات بولی ہے نا کہ یار آپ ہمیں کینسل کرتے ہو, یار ڈز ناٹ میٹر, آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہو, ہمیں نہیں فرق پڑتا, آپ ہمیں شیڈو بین کرتے ہو, ہمیں نہیں فرق پڑتا, ٹھیک ہے, بیکاز دا وہ ویری ڈینجرس تھنگ which can stand in front of you are individuals who don't worry about public opinion, who worry about what Allah subhanahu wa ta'ala thinks about them, because we're not here to create, you know, collect followers, we're not here to please followers. آپ ہمیں نفرت دو, جیسے ابھی وہ کچھ عرصے پہلے کرسمس ابھی آ رہی ہے نا, تو لاسٹ ایئر انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا کہ ڈیلیجیا یا سو اینڈ سو نے, آنٹی منور کے کیک والوں نے منع کر دیا کہ ہم میری کرسمس نہیں لکھوائیں گے. اٹس دیئر شاپ, اٹس دیئر آؤٹ لیٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, اٹس دیئر چوائس, یو ہیو نو رائٹ ٹو فورس دیم ٹو ڈو اٹ, رائٹ. آپ نے کروانا کہیں اور سے چلے جاؤ, یو ہیو دیٹ چوائس. لیکن آپ نے کیمپین کیا, بلی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں بائی کرے گا, ٹھیک ہے, ون انڈیویجول, ون پوسٹ میں نے ڈالی, اٹ بروک یور بیک بون by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے مجھے گالیاں دینے کی کوشش کی, تھریٹن کیا, ہوا میں تھریٹن کرنے کی کوشش کی, ابھی واپس کریں گے, ابھی واپس آئے گا ایشو.
وجی بھائی یہ ہر دفعہ جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو باؤنڈری ہے نا اس کو پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس کے اگینسٹ جانا از دا نیو کول ناؤ اے ڈیز. آپ کو ٹرینڈ میں آنا ہے, آپ چاہتے ہو کہ آپ پاکستان میں ڈسکس ہو, کیونکہ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہو آپ اتنے ناٹ سو ٹیلنٹڈ ہو کہ آپ کو جو ہے اس چیز کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. آپ کو کنٹروورسیز چاہیے, آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کریں. بے شک آپ کے کام کے ذریعے اگر آپ وہ اسٹیٹس نہیں اچیو کر پائے تو آپ اللہ کے کمانڈمنٹ کے اگینسٹ جاؤ. اینڈ دس از وٹ دے آر ڈوئنگ. جس ڈیزائنر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کوئی مطلب بہت دینی نہیں ہے. اور ہو آر دے پلیزنگ, ٹھیک ہے اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہو, کس کو پلیز کر رہے ہو؟ ویسٹ کو پلیز کر رہے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہارے دین سے تمہیں نہ پھیر دیں. تو آپ ان سے آسکر لینے کے لیے اٹس آسکر وننگ وی I'm sorry to use the word, I'm just being over. ابھی give a damn about your Oscars. تمہارے لیے اس کے لیے آئیڈینٹی ایگزسٹ کرنے کے لیے ریکگنیشن کے لیے ہوگا. ہمیں تمہاری آسکر کی امپورٹنس نہیں ہے. وہ اپنے انہی لوگوں کو آسکر دیتے ہیں, انہی لوگوں کے ٹرینڈ چلاتے ہیں. ابھی انہوں نے کوئی میوزیشین کا کیا ہوا, somebody sent it to me کہ this girl is wearing a niqab and you know وہ میوزک کو اسٹوڈیو میں کر رہی ہے. That's a get up. ایونچولی آپ دیکھیے یہ لوگوں کے سامنے موکری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایونچولی آہستہ آہستہ پھر ان لوگوں کو کون ہے وہ یار وہ جو میوزیشین ہے جو ابھی بھرا اس کا پسوڑی ٹھٹوڑی جو بھی چل رہا ہے اس کو اب کہہ دیا کہ لائک اونلی کوئر جو میوزیشین ہے, یو نو دیٹس واٹ دے ڈو. دے آر اٹیکنگ ایوری ایکٹر اور پرسنالٹی جو میسکولینٹی کو ڈیفائن کر رہا ہوگا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ان کے ایشوز ہیں, آئی ہیو ایشوز ود سم آف دیم, بٹ دے وانٹ ٹو بی ایبل ٹو اٹیک دیٹ ویری پرسیپشن آف میسکولینٹی کہ ان کو تاکہ وہ جائے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو ان کو اس جو ایجنڈا میں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اس کو وہ ٹاکسک نام دے کے کچھ بھی نام کر کے وہ کر دیں. اینی بڈی لیبلنگ کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ہیو این اپر ہینڈ بیکاز نو میٹر وہ جتنا بات بولے نا یہ بات بالکل وہ ہے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک چیز جو ہے نا مسینڈری کی طرف جا رہی ہے. دیر ویری فیو سینسیبل پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ ود ریگارڈس ٹو فیمنزم, ٹھیک ہے, جو اس بات کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, جن کو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں واٹ ایور دا فیکٹ. ہم ان سے جیسے یہ رسا دیکھ وہ اینگری, برا برننگ, میل ہیٹنگ, مسینڈری اباؤٹ یو نو ایک بدتمیزی اور ایک یو نو کچھ بھی بات کرو بدتمیزی سے جواب دینا. If somebody is going to be respect, you know, you making it so difficult. If somebody is going to why are you doing that? Can I not do this myself? You know, what about basic manners, about giving you respect? But you don't want that. We won't do that. Okay, کسی نے بولا نا کہ وہ I don't date someone who does not open the door for me. It's like really screech مارتا چلا گیا. You know, making it more and more complicated. And ابھی میں نے ریسنٹلی جم والی بات کی نا تو نیچے کمنٹ میں لوگ کہہ رہے تھے بیکاز دس ون انڈیویجول ہو از آئی تھنک سول سم تھنگ کچھ باڈی بلڈر ہے, اس نے بات ہو رہی تو نیچے لوگ بول رہے تھے سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سولوشن کہ اتنی فیمیلز نے اپنے آپ کو پاپولرائز کرنے کے لیے لوگوں کو کریپس باقی somebody's father یار, آپ کسی کا امیج خراب کر دو اس کے, اور اس میں وہ بندہ بول رہا ہے کہ یار اگر اس نے کیا تو ٹھیک ہے لیکن ابھی کچھ ایویڈنس نہیں لگ رہا آپ کی ویڈیو سے, آپ نے بس ڈال دیا یو نو. تو نیچے لوگ کمنٹ بول رہے تھے یار there should be a separate gym for men and women, there should be a separate gym for men and women so that کم از کم آپ کو اتنا پرابلم ہے نا تو پھر آپ نہیں آؤ, آپ کسی اور فیمیل جم میں جاؤ. But you only find it offensive when an old weird looking guy, fat guy is going to look at you, otherwise you don't have any other problem. مسئلہ وجیب بھائی جب سولوشن بتاتے ہیں نا جو کہ مطلب اسلام از اباؤٹ دا بیلنس, کیونکہ ابھی یہاں پہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں ہر چیز میں یہ امبیلنس لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ فیملی لیول پہ ہو, چاہے آپ کی آئیڈینٹی ایز اے میل ایز اے فیمیل, کہیں پہ بھی وہ اسی چیز کو اٹیک کر رہے ہیں. اور مطلب جب تک ہم ایک بیلنس, کیونکہ اسلام تو بیلنس کی بات کرتا ہے, اسلام بولتا ہے کہ آپ کے اندر میسکولینٹی بھی ہے تو وہ ایک حد تک ہو, مطلب ٹاکسک نہ ہو, مطلب آپ اپنا عہدے کا فائدہ نہ لیں, یو ڈو اٹ ٹو اے پوائنٹ, حد تک نہ ہو, پراپر ہو لیکن اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یا جو ہماری آج کل کا معاشرہ ہے اس کے پاس نالج کی ایکسیسیبلٹی بہت ہے. مطلب جس طرح پہلے ہم آج سے کچھ صدیاں پہلے دیکھیں تو شاید وہ نہیں تھا, جس طرح انٹرنیٹ کے آنے سے ایک دم سے ایک کیا کہنا چاہیے بینگ آیا ہے انفارمیشن کا.
تو اب انفارمیشن تو ساری ہے لیکن اس کو کوئی ایز اے مینٹور آپ کو لے کے چلنے والا فلٹر آؤٹ نہیں نا, فلٹرنگ نہیں ہے نا کہ کیا صحیح کیا ہے, بس جو آپ ہر قسم کی انفارمیشن ہے, صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, آپ اپنے حساب سے جس طرح چاہیں اس کو لے کے چلتے ہیں. اور ریگارڈلیس آف اٹ بینگ ریشنل یا ارریشنل, آپ اپنا جو پوائنٹ اکراس, جس طرح زرین نے بات کی کہ جسٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ, جسٹ ٹو پروو دیم سیلف, کوئی یعنی اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایون ریسرچ جو ہے اس کو پروو نہیں کرتی. ایون کچھ ریسرچ آرٹیکلس جو کچھ لوگ اس کو سائٹ بھی کرتے ہیں, دے آر ناٹ پیئر ریویوڈ, آپ اس کو ایز اے ایویڈنس کے طور پہ آپ نہیں سامنے لا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو دس از واٹ دے آر ڈوئنگ جسٹ ٹو پش دیئر ایجنڈا. مجھے یہ لگتا ہے یہ جو یہ فیمنسٹس ہوتی ہیں نا, سوری ٹو سے, لیکن ان کو پنگے کرنے میں مزہ آتا ہے. ان کو اپنی رائٹس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پرووک کرتے ہیں مرد کو. ایگزیکٹلی, یہ لوگ اپنے جو یعنی جو اپنے ان کے جو مسائل ہیں ان پہ دیکھ لیں کتنا کام کرتے ہیں نظر. مطلب آپ دیکھیں جو سلوگنز اٹھائے جاتے ہیں, اپنے رائٹس, مطلب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, آپ کو پلیٹ فارم دیا گیا ہے, آپ ایسے سلوگنز اٹھاؤ, ایسے چارٹس اٹھاؤ جس میں جو ہے نا آپ بتاؤ کہ یہ مسئلے ہیں, ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. 99% آف دا سلوگنز جو وہ اٹھاتے ہیں اگینسٹ مرد ہوتے ہیں, اور اتنے کوئی واحیات ہوتے ہیں پرووک کرنا, سوسائٹی کو پرووک کرنا. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے کوئی بھی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے نا, چاہے وہ ایک فتنہ ہی کیوں نہ, اس کے اندر کوئی نہ کوئی جسٹیفائڈ کاز ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لے کے کمپلیٹلی آؤٹ رول کر دیں کہ وہ 99% جو ہے نا وہ سب چیزیں غلط دے کے چلتے ہیں. ادروائز کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں دے گا. دیکھیے میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں. فرعون نے بھی ایک جسٹ کاز لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وانٹس یو ٹو ٹیک اوے دا پاور جو تمہارے اینسیسٹرز تھے, اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیک یو آؤٹ آف یور اون لینڈ. تو اس نے ایک جسٹیفائڈ کاز دیا ٹو بی ایبل ٹو ہیو پیپل آن ہز سائڈ, اینڈ دس از واٹ ہی واز thinking of Musa علیہ السلام as the oppressor rather than himself being the oppressor. But in any case, آپ کے پاس سوسائٹی میں لوگوں نے ریزن دیا ہے اس طرح کی موومنٹس کو کھڑے ہونے کے لیے, اس میں جسٹیفائڈ ریزنز بھی ہوتے ہیں, بٹ اٹ گوز ٹو اندر ایکسٹریم لیول. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, کہ جب بھی یہ جو اتھارٹی والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پاور والے لوگ ہیں, جب ان کو ملتا ہے, جب ان کے پاس کرائٹیریا نہیں ہوتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے اس میں, تو وہ ادھر فساد پھیلاتے ہیں. ان کو جب اتھارٹی ملتی ہے, اور وَجَعَلُوا عِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً, اور وہاں کے جو رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, ان کا مذاق بڑھاتے ہیں, ان کو موک کرتے ہیں, کیونکہ دین یو ڈونٹ ہیو دیٹ بینچ مارک, دین یو آر انڈر دیئر سپرویژن, یا آپ ان کے حوالے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ آپ کو کہ کیا میسکولینٹی ہونی چاہیے, اصل جو ہے رائٹس کیا ہے وہ چاہیے. اینڈ دس از واٹ دا میڈیا از ڈوئنگ. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یار, ہمیشہ ایک بات ہوتا ہوں, دیکھیے آپ کے اسٹریٹ فارورڈ بولنے سے, حق بات کو بولنے سے اگر کوئی افینڈ ہوتا ہے, لیٹ دیم گیٹ افینڈیڈ. بیکاز میں آپ کی کیا بات بول رہا ہوں, دیکھیے یہ بڑی ایک چیز ہے, اتنا اپولوجیٹک ہو گئے لوگ کہ لوگ اب صحیح بات نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, میرا زندگی کا تجربہ رہا ہے. میں نے کبھی کبھار لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے, اور حکمت کبھی کبھار ریکوائر کرتی ہے, دیکھیے ریکوائر کرتی ہے حکمت کہ آپ نے کبھی کبھار لوگوں کو بگر ایشوز کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے. بٹ میں نے دیکھا ہے کہ جس نے آپ سے ڈسپلیز ہونا ہوتا ہے نا, وہ آپ کے ریلیجن کی ایسوسیشن کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سے آپ سے ناراض ضرور ہوگا, لیکن آپ اس کے ایکسپینس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. آپ نے بات کہنی ہے جو بات حق ہے, بیکاز یو ناٹ دیر, یو ناٹ کیئر ٹیکرز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی بول دیا کہ یو آر ناٹ دیئر کیئر ٹیکر. آپ کا کام خالی بات پہنچانا ہے, آپ سمجھداری کے ساتھ پہنچائیے, آپ حکمت کے ساتھ پہنچائیے, بٹ آپ نے یہ بات پہنچا دینی ہے. لیکن آپ جب بہت ہی شوگر کوٹ کرتے ہیں, واٹر ڈاؤن کرتے ہیں, چیزوں کو کرتے ہیں, ایونچولی وہ کہیں نہ کہیں آپ کی کسی بھی بات کو جو ہے نا وہ کر لیں گے. میں نے یہ بات دیکھی لبرلس کے ساتھ, میں نے گروپ سے بات کی, ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں جا کے جو کور اسلامک ویلیوز وچ ور ویری obvious, LGBT, homosexuality, you guys are like, they will be unhappy with you at one point. Why, sir? Look for their happiness and their pleasure. اصل میں وہ آپ کو, اچھا, they have made us apologetic, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی جو ہے نا we give in to their arguments. وہ آپ کو اس طرح سے اپنے آرگیومنٹس کو کرافٹ کرتے ہیں نا کہ آپ بولتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کی بات سنیں.
آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پلیز کرو کہ ان کی ایک بات میں اس کی ایکسیپٹ کرتا ہوں. اسلام نے آپ کو بولا ہے وقولوا قولا سدیدا, سیدھی صاف سچی بات کرو, ڈونٹ پلیز اینی ون اف اٹس رانگ. حکمت کی بنا پہ کبھی کبھی ہم جو ہے نا زیادہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو حکمت کا نام دیتے ہیں. حکمت یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کرو تاکہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں, نہیں. جس چیز کو اللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا آپ ایز این انڈیویجول اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ حکمت نہیں ہوگی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے اگینسٹ جا رہے ہو. جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ آپ کو پتہ چلا ہے آپ اسی طریقے سے بات کرو گے. خود سے چیزیں یس یا نو نہیں کرو گے, خود سے چیزوں کو پرمیسیبل یا ناٹ پرمیسیبل نہیں کہو گے خود سے. یو ہیو نو رائٹ وٹس ایور, آپ اسی دائرے میں رہتے ہوئے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا وجی بھائی جب بھی آپ اپولوجیٹک ہوتے ہیں نا آپ ہمیشہ ان کو اپر ہینڈ دے دیتے ہیں. جب میں نے ڈبیٹس کی ہیں ہندوز سے پلیٹ فارمز میں, وہ کوئی حدیث لاتے ہیں نا جو بہت کنٹروورشل ہوتی ہے, میں بولتا ہوں اس پہ صحیح حدیث ہے, گریڈ چیک کیا, اس پہ میرا ایمان ہے. ایز اے مسلم میں 100% اگری کرتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے. I may not understand it thoroughly. اگر آپ اس چیز یہ نہیں سمجھنا کہ میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے کی ریزن, اس کا مطلب یہ کہ میں یہ ایز اٹ از جو لٹرل بات ہوئی ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اصول الحدیث ایک سبجیکٹ ہے, اصول الفقہ ایک سبجیکٹ ہے, اصول التفسیر ایک سبجیکٹ ہے. آپ ان سب چیزوں کو کنسیڈریشن میں لیں گے, خود ہی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے. مطلب آپ اگر کسی ریلیجن سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے اس چیز کو اخذ کرنے کا, اسکالرس کس طرح سے. تو یہ چیزیں میں سمجھاتا ہوں, لیکن پہلے میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں اپولوجیٹک ہوں گا اس چیز میں. یہ ہے چاہے جتنی کنٹروورشل ہے صحیح ہے, یہ میرے نبی کی بات ہے, میرا ایمان ہے. وہ نہیں کافروں کو مارو, مطلب وہ بھی obviously اپنے سے کرتے ہیں, میرا ایمان ہے. اگر یہ رسول اللہ نے کہا ہے ہاں کروں گا, ایسے ہی کروں گا. Of course there has to be a context towards it, but at the same time جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک کوئی افریقن لیڈرس کے بارے میں انٹرویو لے رہے تھے and they were trying to corner them, ان سے homosexuals کے بارے میں بات کر رہے تھے, and he said no, he clearly said it کہ it's our culture, it's our values. If you don't respect our cultural values, then don't expect us to respect yours. So like, are you against homosexuality? Yes, because it's disgusting. It's disgusting. It's unnatural. It's a completely disgusting act. And yes, we hate it because Allah hates it. And we are least apologetic about it. Agar aap aaj jaake ajeeb si harkatein karte hain aur aap expect karte hain ki we are going to accept it. No, you do not have the truth attached with you, and you cannot say that if we are attached with truth then we are arrogant. There is no arrogance when it comes to the truth. There is no arrogance when it comes to the truth. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu went to the very person jo bahut news phailata tha, like I have accepted Islam, jao jaake bata do sabko. You know, this is what our belief in and what is our yaqeen in terms of our belief. You call it because you اور ایونچولی دیکھیے بات یہ تھی نا کہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگ جو ہے نا بہت اپنے دوسرے کو بلیٹل کرتے ہیں, بٹ وین یو گیٹ دیٹ اپرچونٹی آپ جا کے لوگوں کے منہ پہ کالک لگا رہے ہو, آپ جا کے ان کو چوک پہ ننگا کرنے کی بات کر رہے ہو, آپ جا کے واہیات الفاظ استعمال کر رہے ہو, اینڈ دین یو پلے دا وکٹم کارڈ بیکاز یو ڈو ناٹ ہیو اے ریئل بیکنگ آن واٹ یو اسٹینڈ اپ فار. You just want, because this is the problem with the people of desires. Ahlul Hawa, people of desires کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, they do not want to be singled out. Because وہ اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے وہ الہ بن گیا ہے. اب ان کے لیے وہ الہ بن گیا ہے تو وہ اب اکیلے نہیں رہنا چاہتے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی آ جائیں تاکہ ان کی اندر جو ہلکی سی بھی ایک نفس ہے نا جو ان کو ہلاتی ہے کہ یار کیا ہے, they don't want to be uncomfortable. They want to publicly go and people want to be able to make them comfortable in their own sin. That is what they're trying to do. But they can't fool people. They can't fool around. They can't. Eventually what is not going to be sustainable is not going to remain. True. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. But they do that, right? مطلب as a group they attack you. میڈیا ہمیں کوئی اس میں مطلب کنسپیریسی نہیں ہے کہ میڈیا جو is being controlled by the West. ٹھیک ہے, بائی دا ویسٹ از ناٹ نیسسریلی. ابھی دیکھیے کانی ویسٹ کے ساتھ کیا ہوا, کانی ویسٹ کو کینسل کر دیا. ایڈیڈاز نے جو ہے اس کے لیے جو پیسے نکال دیے, اب لوگ بولیں گے آپ نے وہ پہنا بھائی, اس کا بلینئر اسٹیٹس جو ہے نا وہ ختم کر دیا. اس کو پی ایس مورگن نے بلایا,
نہیں وہ ابھی آپ یار آپ بلاتے ہو, آپ بلا رہے ہو اور آپ دوسرے بندے کو اس کا جواب نہیں دینے دے رہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ٹرائی ٹو بی ایبل ٹو میک اے موکری آؤٹ سو دیٹ لوگوں کی ترس اس کی طرف نہ جائے, تاکہ لوگ جو ہے نا, دیکھیے ابھی انہوں نے معاملہ کیا, یو انڈرسٹینڈ ہاؤ پیتھیٹک دیز پیپل آر اینڈ دس مینٹالٹی. جتنا امیریکن سوسائٹی نے دس آفٹر دس کلونیلزم جتنا بگاڑ نکالا ہے نا, انہوں نے سوسائٹی کو برباد کر دیا ہے, ہیلتھ وائز, ایجوکیشن وائز, منی وائز. پوری دنیا سفر کر رہی ہے بیکاز آف یور گریڈ, بیکاز آف دا گریڈ آف یو پیپل. انہوں نے جو ابھی قطر کے معاملے میں کیا, یو ٹاک اباؤٹ فریڈم, بٹ تمہارے لیے تم چاہتے ہو, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اف یو ڈو ناٹ ایکسپٹ میکڈونلڈس دین وی ول سینڈ رونلڈ میکڈونلڈ F-16 جس نے بنایا تھا, کیونکہ اگر تم ہمارے کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے پاس اپنے جیٹس بھیجیں گے, پھر انفورس کریں گے. اینڈ دس از وائی اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹینڈ اپ. ٹرو, یو اسٹینڈ اپ بیکاز یہ تباہ کر دیں گے, یہ انسانیت کو زومبیز کے لیول پہ لے آئیں گے, یہ انسان کو اپنے کسی کھاتے میں نہیں رکھیں گے. دس از واٹ دا ٹرو ایجنڈا از, دس از واٹ دا ٹرو ایجنڈا از. دے وانٹ to bring you in terms of resources, in terms of land control, in terms of every other thing to a point that you become dependent on them. یہ بٹ کوائن ڈیجیٹل منی لے کے آئیں گے تاکہ کل کو آپ نے ان کی بات نہیں مانی, they'll cancel your investment. And they talk about equality وجی بھائی, مطلب آپ audacity ان کی چیک کریں. ایک بندہ تھا, I was having a conversation with him, وہ بات کر رہا تھا کہ قطر میں اکوالٹی کی جو ہے نا بات جو ہے نا کر رہا تھا کہ LGBTQ لوگوں کو جو ہے نا تھرڈ جینڈر کو رائٹ دینا. اس پہ تو خیر لمبی ڈبیٹ چلی ہماری. اس نے اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور وہ بات کر رہا تھا ہیومن رائٹس کی. ٹھیک ہے, میں نے اس سے پوچھا یار آپ نے اسرائیل کا جھنڈا لگایا اور آپ واقعی میں نے کہا دیکھیں میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, بحث برائے بحث نہیں کروں گا. اگر آپ سنسیئر ہیں اس ڈبیٹ کو لے کے تو پھر ہم اس ڈسکورس کو لے کے تو ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اس نے کہا نہیں میں 100% سنسیئر ہوں. میں نے کہا اسرائیل کا جھنڈا ہٹائیں. ٹھیک ہے, خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا. کہتے ہیں نہیں اسرائیل دس اینڈ دیٹ, اس نے تو 52 کنٹری. میں نے کہا کوئی آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا, مطلب یہ تو بہت ہے کہ ڈیزائرس کی آپ بات کر رہے ہیں. اصل ہیومن رائٹس کے لوگ ریپ ہو رہے ہیں, لوگوں کو جان سے. واللہ وجی بھائی جو فلسطین کے بچوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں نا, اگر آپ کے جتنا آپ سخت دل ہو, اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے نا, جو مطلب ایک بچی تھی اس سے پوچھا کہ ابو کہیں تمہارے, تو وہ ہنسنے لگی. پھر پوچھا کہ مر گئے تھے, کوئی ڈرون اسٹرائک کی وجہ سے جو ہے نا وہ مر گئے تھے. اور وہ جس طرح سے رو رہی تھی نا, بندہ مطلب دل لرس جاتا ہے انسان کا. میں نے ایک سیرین بچے کی ویڈیو دیکھی تھی نا, میں اس کو بھولا نہیں پایا ہوں. اور وہ شاید ایز اے ریفیوجی آئی تھی کسی شہر پہ, اور وہاں پہ بھیک مانگ رہی تھی. تو اس کو ایک عورت چلتی ہوئی نظر آئی, تو اس کو اپنی ماں سے سملیرٹی نظر آئی, تو اس سے چمٹ گئی اور رونے لگی. تو پولیس وغیرہ نے آ کے اس کو ذرا پیار کیا, بیکاز اپنی شی لاسٹ ہر مدر. بٹ وہ اس کو لگا امیجن دا کائنڈ آف تھنگ دے آر گوئنگ تھرو. آپ کو خسرہ بنا کے آپ کی قوم کو فضول کی چیزوں میں لگا کر اپنے لوگوں کو یہ جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. ون آف دا ریزن از پاپولیشن کنٹرول. دے وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز ہوموسیکشولیٹی از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹینڈ اپ. دا ویری پیپل, ابھی جو یوکرین میں ہوا, کوئی فیمنسٹ نہیں تھی, مرد ہی گئے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, کوئی نہیں آیا لڑنے کے لیے, نہیں آئے گا. یہ جو جتنے میں پبلکلی جاتا ہوں نا, آئی ہیو ٹو بی ایبل ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ. بیکاز دیکھیے آپ نے اپنی انٹیگریٹی, اپنے ساتھ جو دین اٹیچ ہوتا ہے نا, اس کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. آپ سے ناراض ہوتے ہیں لوگ جہاں پہ ناراض ہوئے. دیکھیے ہم ایٹ دا ایکسپینس آف لوگوں کو دین سے دور کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو لوگ جھٹلائیں. ہم نے یہ والی بات نہیں کرتی, لیکن ہم نے نارملائز بھی نہیں کرنا ہوتا کہ لوگ جو ہے نا حق بات نہ کہیں. وہ کیا بات ہے کہ جو ہے نا کہ یہ کلیئرلی اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی کم از کم سپریس کر دیں, بلی کر دیں, تاکہ کوئی صحیح بات بھی نہ کہے. اور جب بھی آپ ان کو
بیٹ ڈاؤن کریں گے ان کی آرگیومنٹ میں, اس کو ٹاکسسٹی کے نام پہ اور ٹاکسک میسکولینٹی کے نام پہ اس کو کر دیں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کین اسکریم, یو کین ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ, یو کین بی ایبل ٹو اپریس اینڈ بی ایبل ٹو بیکم دا جج اینڈ کینسل سم ون اینڈ روئن سم ونز کریئر. دس از ناٹ being toxic, but at the same time somebody stands up. ایسے دیکھیے آپ یہ بین شریپو, میٹ والش اور یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جا کے اوپنلی جو بات کر رہے ہیں, ان کی اپنی قوم کی تیاری کیا ہو رہی ہے؟ یہ اپنی قوم کی تیاری نہیں کر رہے. امریکہ آپ کو بول رہے ہیں نیوکلیر ویپن نہیں بناؤ اور خود نے اپنا پلان بنا رہا. یہ کون سی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ کون سی؟ آپ جاؤ یہ بات لوگوں کو بولو, پبلکلی بات بولو, دس از واٹ دا ریالٹی از. This is how society needs to be given, because we are not saying it based on our opinion. We're saying it because Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to. ویسے بھی پتہ ہے ہماری ڈاؤن فال کا شاید ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. ہم ان کو پلیز ہم شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. honestly there was this video کل ہی میں دیکھ رہا تھا, ایک بہت بڑے دعویٰ انفلوئنسر ہیں, انہوں نے اپنے پیج میں کہ ایک بچہ تھا, کہتا ہے مجھے سوسائٹی نے اتنا جو ہے نا وہ کیا تھا کہ میں پریٹینڈ کرتا تھا اپنے وائٹ فرینڈس کے سامنے کہ میں ان سے زیادہ وائٹ ہوں. مطلب میں نے اپنی ریس پہ, اپنی کلچر پہ, اپنے ریلیجن پہ کمپرومائز کیا. میں جو نا شرماتا تھا, میں لوگوں کو نہیں بتاتا. جیسے انڈین سوسائٹی ہے نا, آپ پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ دو, سب کچھ کر دو, پھر بھی کون ہے یار, وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ جو ایک بندہ ہے جو بہت پاکستان کے اگینسٹ بولتا ہے, بوڑھا سا بندہ ہے, بہت بولتا ہے. ہاں, طارق فتح. ہاں, میں بیکاز مجھے ایڈیٹس کے نام یاد نہیں رہتے. تو انہوں نے جو ہے پھر بھی اس کو شو میں بلا کے بولتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ کیا سنسیئر ہیں ہمارے منہ سے, بیکاز اٹس دا گورنمنٹ. انڈین پیپل آر ناٹ, انڈین پیپل کے اندر نفرت نہیں جتنی انڈین گورنمنٹ کے اندر ہے, بیکاز یہ منجن ہے. یہ منجن ہے آپ کو اپنی پولیٹیکل ریجیم کو چلانے کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کو اس سے کیونکہ آپ جب بات کریں گے نا, یار کیا ضرورت ہے اتنے پہاڑی علاقے میں اتنا خرچہ کرنے کی, یار وہ تمہارے لیے مرنے کے لیے کھڑے ہیں. اچھا نا, دس از جب میں بات کر رہا ہوں کہ یار مطلب ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ ناٹ unnecessarily spend and be able to have war with the neighbor countries. یار وہ تمہارے لیے مرنے کے لیے, تمہیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں یار, you know this kind of argument. یار آپ سولجر ہیں, آپ لائن میں کیوں کراس کر رہے ہیں, یار تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. یار بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ یار لائن کو کراس نہیں کرو, rules are for everyone. تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے کیا, یار you need to get out of it and be able to have a society which is based on justice. And it cannot be based on justice except جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کریٹر نے بتایا. اگر آپ اس پہ آ کے بات نہیں کریں, they will never talk about religion. یہ ساری جو سوسائٹی آ کے بات کریں, رمضان میں آ کے کچھ اور بن جاتے ہیں, رمضان کے باہر ان کے آئٹم نمبر چل رہے ہوتے ہیں. They will never speak about religion, because if you make them sit down, their values, their foundations, they crash. That is why they want to create a hate image regarding you. They want to be able to label you as a different individual. They want to project you as a stupid and a naive individual. TV channels kabhi bhi intellectual religious mindset ko nahi bulayenge. وہ بلائیں گے ایسے لوگوں کو جو سامنے ان کے, تاکہ وہ ایک stigmatize کر سکیں ایسے لوگوں کو. ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اور پروجیکشن نہیں دیں گے کبھی بھی جو مین اسٹریم لوگ ہیں نا جو سس پہ. اور وجہ بھائی دیکھیں, مجھے جہاں تک بات سمجھ آئی ہے نا, میڈیا الٹیمیٹلی دنیا بھر میں ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس حساب سے ہماری میڈیا چل رہی ہے, ٹھیک ہے. فلمز میں میوزک ہے, بے حیا کپڑے, آئٹم گرل, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر انہوں نے ایک دفعہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا نا تو پھر ان کو یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک بات یاد آئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اینڈ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ کریں. ان دس سوسائٹی فار اے فیمیل ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ, کیا پرسنٹیج ہے اس کا آبجیکٹیفیکیشن کی طرف جانا, ٹھیک ہے, اس کے کپڑے کم ہونا, اس کے لیے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا, اس کا اونلی فینز اکاؤنٹ بنانا, اس کا پورنوگرافی میں جانا, ٹو بی ابو دا میل جینڈر ان ٹرمز آف فائنینس. کوپریشن میں دیکھیے بات کرتے ہیں نا کہ ایکول پے ایکول پے, تو بات یہ بولی جاتی ہے یار ایکول پے از گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن ابیلٹیز, ٹھیک ہے. اپرچونیٹی دی جائے گی, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو پروو یور سیلف, ٹھیک ہے. آف کورس اپرچونیٹی از گوئنگ ٹو بی دیر, بٹ دا پوائنٹ از کہ یار آپ بات کر رہے ہو فائنینشیل اسٹرانگ ہونے کے بعد, آف کورس ہیز ٹو بی کیپیبلٹیز, ہیز ٹو بی اباؤٹ ایفرٹس, اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ مینی فیمیلز آؤٹ دیئر ہو آر مچ مور کیپیبل دین مین, نو ڈاؤٹ اباؤٹ انٹلیکچولی بھی.
بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ بٹ رولز آر گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن جنرل پرنسپلس. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مجھے بتائیے اس کو ایک ملینئر بننے کے لیے, اس کو ایک بہت ہی وہ کرنے کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ کے جو سو کالڈ اسٹینڈرڈ جو سوسائٹی جو اپنے آپ کو کرائٹیریا بناتی ہے. آپ بتائیے کیا ہے, ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے جو فیشن انڈسٹری میں کیا کر رہے ہیں, کہ آبجیکٹیفیکیشن کے علاوہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں. There are very few opportunities. The moment they talk about liberation of women, they talk about being things more accessible for women. How is it that majority of them are turning towards this? How is it کہ آپ اس کے علاوہ کوئی intellectual growth نہیں آ رہا, کوئی sophistication society میں نہیں آ رہی, people are going more crazier, relationship تباہ ہو رہی ہے. Why is it not working? Why is it that male suicide rate is becoming higher? Why is it that depression is becoming more higher? Why is it that people are committing more suicide, female or male کے اندر زیادہ? Why is it that children are becoming more disturbed? Why is it they're not having a family unit together? جو کہ requirement ہے. ایڈریس نہیں کرتے نا ان چیزوں کو, ایڈریس کریں گے تو because they want to hide the harmful effects and they want to give you that منجن, تاکہ آپ جب 30-40 سے کراس کر جائیں آپ کو بولے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, میری زندگی تو برباد ہو گئی. Who's going to be more responsible for this? جینڈر چینج کرا دیا, 6 سال کے بچے کا جینڈر چینج کرا دیا. ایک مدر ہے وہ اڑی ہوئی ہے کہ میرے فادر, میرا میاں جو ہے نا بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے تیار ہے, بیکاز میں اپنے بچے کو جو ہے گرل بنانے کے لیے تیار ہوں. بچہ بول رہا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر اے فراک. اینڈ فادر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, نیچے لوگوں نے بولا, بیکاز دے آر پیپل ان دا ویسٹرن سوسائٹی جو لوگ یہ بولنا چاہتے ہیں نا کہ بہت لوگ اس طرح کے ہو گئے, میجورٹی نہیں ہے, ویری فیو لونٹکس آر گوئنگ ٹو بی دیئر جو اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے. وہ جو بات کریں, وہ نیچے لڑکی عورتیں بول رہی تھی میں فادر کے لائر کی فیس دینے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, بیکاز دس کریزی وومن ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی ایبل ٹو ہیو کسٹڈی آف دا چائلڈ. اور انفارچونیٹلی وہ اتنے میسڈ اپ سوسائٹی ہے نا کہ وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ بچے کی کسٹڈی لینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کو عورت بنا لو, اور ایکسیپٹنس کے نام پہ جو ہے نا اس چیز کو کہ ایون دو فادر از رائٹ, ٹھیک ہے, ایون دو ایک ان نیچرل سی چیز آپ بچے کے ساتھ کر رہے ہو, لیکن آپ اس سوسائٹی میں کر رہے ہو اور ان کے آئیڈیا کے حساب سے وہ چیز ٹھیک ہے اور ہونی چاہیے, اور وہ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں. وہی وجہ بھائی ایک انسان میں جب حیا ختم ہو جائے نا, پھر وہ جس حد تک جائے جو مرضی چاہے وہ کرے. اینڈ حیا از ناٹ جسٹ ریگارڈنگ کلوتھس. میں ہمیشہ بات بولتا ہوں, حیا ہیز ٹو بی کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کے متعلق آپ کا کیا حیا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کی کیا حیا ہے. نن آف اس آر پرفیکٹ مسلمس. میں ہمیشہ بات ہوتا ہوں ہم دعویٰ کے بارے میں کیوں بات کریں, بیکاز وی نو فار اے فیکٹ دیٹ وی آر ناٹ پرفیکٹ مسلمس. وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو پروو آر لائلٹی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی سوسائٹی, تاکہ ہماری کوتاہیاں, ہماری چیزیں وہ. بٹ دا فیکٹ از کہ how about being sincere to what values you hold in your life? کون سی دنیا کی ایسی ویلیوز ہیں, تم کہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگینسٹ جاؤ گے, کہاں تک تمہاری محنت جائے گی, کتنے لوگ آئے تباہ ہو گئے, کتنی سوسائٹیز آئی ہیں تباہ ہو گئیں. ہاں, یو وانٹ us to go that path? I'm sorry, no, not my family, not my friends, not my country, not my Muslim ummah. ٹھیک ہے, we will stand against you, we will stand against you whether you like it or not, and I'm saying this very clearly. بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا کہ اینڈریو ٹیٹ, ہی واز بینگ ویری ووکل. ٹھیک ہے, اس نے بہت سی بیوقوفانی باتیں کی ہیں, وی ڈونٹ انڈورس ایوری تھنگ, بٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز سیئنگ دیٹ اسلام از انپولوجیٹک اینڈ دس از واٹ میڈ می ایکسیپٹ اسلام. وائی؟ اب لیکن یہاں پہ بولیں گے نہیں, وہ اگر کوئی پورن اسٹار ہوگی نا تو اس کو اسلام قبول کر لے گی تو بولیں گے ڈونٹ جج اباؤٹ پاسٹ. لیکن یہاں پہ لگی ہوئی ہے فیمنسٹ اس کو پاس کو پکڑنے کے لیے, نفرت. پیپل لوگوں نے پوچھا وائی ڈو یو ہی از اے مسوجنسٹ, واٹ ڈو یو مین بائی مسوجنسٹ. اب جواب نہیں تھا, چلے گئی, سانس پھول گئی, غصہ کر دیا, دے ڈونٹ ہیو اے کلیئر آنسر. بٹ اینی کیس ہی سیڈ کہ یو کین ناٹ فائنڈ ان مسلم سوسائٹی اینی بڈی میکنگ فن آف دا پروفٹ. اور وہ چل کے دکھائے, آپ کی سوسائٹی پہ بھی وہ چل کے دکھا دے, لیکن آپ کو شوق ہے گے جیسس بنانا ہے. ایون اس کی بھائی ٹرسٹن نے بولا ایک چیز جو اینڈریو ٹیٹ نے مینشن نہیں کی, میں مینشن کرتا ہوں, کہ جیسس کو بھی اگر آپ, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ ان کا مذاق اڑاؤ گے, the very people who will stand up against you and get angry are the Muslims. True. Are the Muslims. Because they give value to their prophet. They give value to their, they stand up for it. آپ چاہے کتنے شرابی کبابی فلاں فلاں ہوگا, اس کے اندر دس از واٹ دے ریکگنائز, دس از واٹ دا انیمی نوز, کہ یار ان کے اندر پوری قوم کو ختم کر دو, پوری قوم کو عیاشی میں لگا دو,
لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے یہ لوگ پھر اپنے دین کے بارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان کے رسول کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ وجہ بھی ابھی ایک کوٹ میرے دماغ میں آ رہا تھا, یہ کارل مارکس کا فادر آف لبرلزم جیسے کہا جاتا ہے, a man who stands for nothing will fall for anything. سبحان اللہ, جو آج کے کرسچنز ہیں, جو ویسٹرن سوسائٹی میں لبرل یا سیکولر کرسچنز ہیں, they stand for nothing. They stand for nothing. واقعی میں اگر آپ دیکھیں نا, ہاں ان کے گاڈ کو کچھ برا, جیسے اینڈریو ٹیٹ نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی ویسٹرن سوسائٹی میں اگر ایک ٹی شرٹ پہن کے گھومے نا کہ جیزس از گے, کوئی دوسری بات نہیں کرے گا, لوگ مطلب دے ول واچ اٹ اینڈ دے ول آگے بڑھ جائیں گے, کوئی اس چیز پہ وہ نہیں کرے گا. دے اسٹینڈ فار نتھنگ. ان کی ویلیوز ان کو اتنی ڈسٹورٹیڈ طریقے سے بتائی ہیں, ان کو ویلیوز ہی ان کی جو ہے نا, جو ان کا ایک عزت کا سورس تھا. اسلام کو کیوں عزت ہے, اسلام میں کیوں عزت ہے, کیونکہ ہم اس ویلیوز کو فالو کرتے ہیں. اور جو ان چیزوں کو چھوڑتا ہے نا, جو اسلام کی رسی کو چھوڑتا ہے نا, اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, چاہے وہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر لے, چاہے وہ جتنا ووک ہو, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت دینے والا اللہ ہے, اور عزت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اسلام کو فالو کریں گے. جب آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, اسلام کے اگینسٹ بات کریں گے, کون عزت. آئی ایم سوری, میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے علی ظفر کی, میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے علی ذیشان کی, میرے دل میں کوئی عزت نہیں, کوئی عزت نہیں ہے. دے اسٹینڈ نو ویئر. ان کا میوزک لوگوں کو پسند ہوتا ہوگا بھائی, ہوگا, مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ ریسپیکٹ. اور آپ دیکھو, دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لو, جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, چاہے وہ دین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یوز کیا, باقی نہیں رہا, فیڈ آؤٹ ہو گیا. اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آیا کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی. آپ اٹھا کے دیکھ لو, ان سب لوگوں کی مثال اٹھا کے دیکھ لو. آپ کارل مارکس کی بات کرو, فلاں کی بات کرو, وہ تو ختم ہو. لک ایٹ دی چیمپئنز آف دیز فلاسفیز. کیا زندگی تھی ان کی, خودکشی کر کے, کیا زندگی تھی, کیا وہ ہے. تم نے اٹھا لیا, تمہارے پاس ایک خالی تمہیں ایک وجود چاہیے تھا. اس وجود کو ایگزسٹنس اور میننگ دینے کے لیے تمہیں کیا چاہیے تھا کہ تم چاہتے تھے کہ میں کچھ اٹھا لوں. تمہیں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو اس لیے تھا کیونکہ تاکہ تمہیں اس میں ایک شرم آ رہی تھی, تو تم نے اس کو اٹھایا نہیں, کیونکہ تمہارے کو یہ بات کنڈیشن کر دی ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ ایسوشیٹ ہوگے تو تم بہت بیکورڈ ہوگے. تو تم نے کچھ اور اٹھا لیا اپنے آپ کو انٹلیکچولی سپیریئر ثابت کرنے کے لیے. تم نے ایسی چیز اٹھائی جو کھوکھلی ہے, جو پروون نہیں ہے, سوسائٹی فنکشن نہیں کر سکی اس کے ساتھ. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر ہر چیز میں انٹلیکچولیزم نظر آتا ہے, تمہیں وہاں پہ سولوشن نظر آتا ہے, دین یو آر نو بڈی, یو آر سم بڈی ہو از بیسکلی کنفیوزڈ, who is bound and destined to be leading a life of destruction, and you will see in your own life your efforts going to waste. That is the very law of this world, because اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کو باقی نہیں رکھے گا. تم اس لیے ابھی کچھ حد تک بات کر رہے ہو بیکاز مسلمانوں کے گناہ زیادہ ہیں, تم اس لیے بات کر رہے ہو کیونکہ ہماری اپنی نالائکی ہے جس کی وجہ سے تم اوپر آ رہے ہو, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم چاہے تمہاری ریسورسز بھی زیادہ ہو, تمہاری تعداد بھی زیادہ ہو, ہمارا ایک بندہ تمہارے 100 پہ 1000 پہ زیادہ بھاری ہے. ویسے قطر نے کیسے چپ کرایا نا, ان کی پیسہ تھا نا, پیسے کی وجہ سے کر سکے نا, اپر ہینڈ تھا نا, مطلب پروپیگینڈا نہیں چلا. لوگوں نے جب آنکھوں سے جا کے دیکھا تو پتہ لگ گیا تم پروپیگینڈا کر. They are pathetic individuals, they are cowards. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ اپنے فورٹریس میں بھی بیٹھیں گے نا, یہ تم سے آ کے نہیں لڑیں گے, یہ پیچھے آ کے لڑیں گے, یہ ڈرون سے لے کے تم سے لڑیں گے. یہ تمہارے ان کے پاس مرد نہیں ہے یہ آ کے لڑنے کے لیے. سبحان اللہ. وجیب بھائی, قطر کے ایک آئی گیس فورن منسٹر تھے, ان کو انٹرویو کر رہی تھی کوئی ویسٹرن خاتون تھی, جرنلسٹ تھیں, تو انہوں نے پوچھا کہ LGBTQ میں کیا مسئلہ ہے, مطلب اس میں انہوں نے کہا نہیں پبلک, اور سوال بھی اتنے عجیب و غریب, PDA جو ہے نا وہ ویسی منع ہے, ہم تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں, ہم صرف یہ اس کو نہیں, ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے. مطلب دے ور سو انپولوجیٹک ٹو دا پوائنٹ کہ پیئرس مورگن جو ہے نا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں قطر ٹھیک ہے. مطلب یہ عزت جو ہے نا قطر والوں کو اللہ نے دی ہے. انہوں نے اپنی بات نہیں کی, انہوں نے اللہ کی بات کی, ڈنکے کی چوٹ پہ کی. کینسل کرتے ہو فیفا, ہمیں نہیں چاہیے. فیفا کو قطر کی ضرورت پڑی, اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, بس اللہ کرے کہ باقی ہماری جو امت ہے نا اس کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے اسٹینڈ لیں گے نا, اور انپولوجیٹکلی اسٹینڈ لیں گے, چاہے وہ جتنا سپریس کریں, چاہے وہ جتنی فورسز بھیجیں. اینڈریو ٹیٹ کینسل ہونے کے بعد زیادہ لوگ اس کو جانیں بجائے یہ کہ جتنا اس کو پہلے جانتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے زیادہ فالوورز بڑھے ہیں, اس نے زیادہ پیسہ کمایا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ اینڈریو ٹیٹ اگین اس میں بہت سارے مسئلے ہیں, انسان ہے, کل بنی آدم خطا, ٹھیک ہے, ہر انسان میں خطا کار ہے, ہم کسی کو بھی 100% انڈورس نہیں کرتے, کسی بھی انسان کو, ہر انسان غلطیاں بھی کرتا ہے, لیکن جو اس کی اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم مانتے بھی ہیں. تو جتنی عزت آپ کو اسلام دے گا نا, گیون کہ آپ نے اناپولوجیٹک ہونا ہے اور آپ نے اپنی ایروگنس میں آ کے نہیں, آپ نے اللہ کی بات کرنی ہے, چاہے اس کے لیے آپ سو کالڈ کینسل کریں نا آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, ان کے ہاتھوں میں عزت نہیں ہے آپ کی. لیکن آپ جو بات کرو نا, یہ ان لوگوں کے لیے جو عزت والے لوگ ہیں, جن کے اندر وہ روشنی زندہ ہے. ان کی مثال ایسی ہے, جن کی آپ بات کرو نا, وہ مکھیوں کی مثال ہے. کیونکہ مکھیوں کو جب کچرا نہیں ملتا نا تو پریشان ہو جاتی ہیں, ان کو کچرا چاہیے, ان کو کچرے کی عادت ہوتی ہے. وہ فاکس نیوز کی کون سی فیمیل تھی, قطر میں گئی, اس بولا یہاں پر ویمن اور مردوں کی لائن الگ ہے, آئی ڈونٹ فیل سو مچ ریسپیکٹیبل بیکاز میری عورتوں, بیکاز تمہیں عادت ہے مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی, تمہیں کچرے میں رہنے کی عادت ہے, تمہیں اس میں رسپیکٹ نظر آتی ہے جہاں پہ تمہیں میل سیکیورٹی گارڈ چیک کر رہا ہو. تمہیں اگر کوئی عزت دے رہا ہو نا, اس لیے وہ تھا نا کہ ایک ایمان کی روشنی آتی ہے نا تو اندھیرا خود بہت چلا جاتا ہے, اور جس کو اندھیرے میں بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے نا, تو اس کو اس کمرے میں اگر روشنی بھی تھوڑی سی آئے نا تو اس کی آنکھیں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس لیے یہ وہ مکھیوں کی طرح ہیں, مکھیوں کی مانند ہیں کہ ان کو گندگی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, ان کو نہیں چاہیے, یہ صاف پانی پئیں گے نا ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے. اور یہ وہی چاہتے ہیں, بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گندگی کو جسٹیفائی اور ایکسیسیبل اور کے لیے یہ دوسرے لوگوں کو بھی گندا رکھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نور کو مٹانا چاہتے ہیں, یہ اللہ کی نور کو نہیں مٹا سکتے, نہیں مٹا سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسلم امت کو اٹھانا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس امت کے ساتھ ہونا چاہتے ہو, یا آپ کون سے وہ مغل دغاباز تھے میر جعفر, اس کی طرح آپ جا کے جو ہے نا ان کفار کے ساتھ اپنے پپی ڈاگ کی طرح زبان ہلا کے اپنی وہ کریں. یہ تمہیں 2 وقت کا کھانا دیں گے, تمہارے سر پہ ٹیپ کریں گے, اس کے بعد بولیں گے جاؤ اب ہم نے نیا کتا رکھ لیا ہے, دیکھیے پچھلے اٹھا کے. اور آپ کو اگر ہماری بات بری لگتی ہے نا تو I'm sorry. If your children are more inspired by Netflix people, by musicians, by K-pop, by these sissy individuals, or these females who are not an ideal, who are not searching for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, rather than جو role models آپ کو دیے, then you need to be able to revisit the very idea of what value you're giving to your children. آپ اپنے بچوں کو کیا ویلیو دے رہے ہو, اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہو. تو تم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اولاد, تمہاری کھیتی تمہارے فائدے میں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات واضح بتاتا ہے کہ اس انسان کی مثال جو پوری زندگی لگاتا ہے, اس کھیت کو سنبھالتا ہے, اولاد کو بڑا کرتا ہے, اور ایک ہوا آتی ہے اور اس کی اولاد, اس کی سب چیز چلی جاتی ہے, وہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کو واپس کما بھی نہیں پاتا. That is when Allah subhanahu wa ta'ala is going to make you realize and leave you where you, because تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر لوگوں کو کھڑا کیا. And you need to realize you are not going to be happy without Allah subhanahu wa ta'ala. You are not going to be successful. You will be standing in the day, اور کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے سارے, کہاں ہے تمہارے باپ دادا, کہاں ہے تمہارے باسز, کہاں ہے وہ ساری چیز. آج بتاؤ کون ہے. آج کا دن ہے نا, آ جاؤ, اسٹینڈ اپ فار دیٹ ڈے, بی ایبل ٹو بی ریڈی فار دیٹ ڈے. نہیں ہوگے, you will lose your identity, you will lose your recognition, you will be a nobody in the history, you will be nobody in the history. And if you want that to happen with you, fine. ہم نے نہیں چلنا. ہمارے لیے ہماری عزت, ہمارا وقار, ہماری انٹیگریٹی is Islam. And I'm not just saying that because I'm on the show. And Allah knows this کہ میں یہ بات بول رہا ہوں, and I realize this, I'm not a perfect individual, but I'm saying that my life, my living, my dying, my everything is going to be inshallah ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, rather than being able to die as an old individual out of disease. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a purpose that we make our existence purposeful for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ subhanahu wa ta'ala کیا مگے, یار تمہیں زندگی دی تھی نا, تم نے زندگی اللہ subhanahu wa ta'ala کی یوز کی تھی. اس سے بڑا آنر نہیں ہے, اس سے بڑا وقار نہیں ہے, اس سے بڑا عزت نہیں ہے, اس سے بڑا درجہ نہیں ہے کہ تم اللہ subhanahu wa ta'ala کے بندے کے علاوہ. تمہیں بندہ بننا ہے, کسی اور کا بنو, لیکن تمہارے لیے صرف اور صرف پچھتاوا ہوگا. And this is not what we want. And this is why we're doing this podcast and we're saying, yaar, wake up. Stop living on these pebbles. یہ جو قطرے ہیں نا, یہ روٹی کے باسی روٹی کے ٹکڑے ہیں نا,
یہ جو پھینکے جا رہے ہیں تمہاری طرف, اس کو پکڑنا چھوڑو اور اسٹینڈ اپ فار سم تھنگ وچ ایکچولی از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو میک یو الائیو. قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا ولو کریہ الکافرون, چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگے. اور اسی طرح جس طرح ہم نے قطر کی مثال لی, قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب دیکھیں کس طرح سے کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کس طرح سے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ مسجدیں ایکسیسیبل بنائی ہیں. وہاں پہ ان کا یعنی باہر کا ایکسٹیریئر اس طرح کا ڈیزائن کیا کہ لوگ آئیں دیکھیں وزٹ کریں, اور سبحان اللہ کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کسی نے اس طرح سے سوچا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے عجیب پلانز ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس آلسو گوز آن ٹو شو کہ اگر ہم دعویٰ میں یا اپنے آپ کو بہتر بنانے میں, دوسروں کو بہتر بنانے میں انوالو نہیں کرتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انداز سے, اپنے طریقے سے, اپنے اور لوگوں سے کام لے سکتا ہے. اور جس طرح ہم نے ابھی جتنی باتیں کری, دے آر ٹرائنگ ریئلی ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ. وہ کانسٹیٹیوشنل لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ یہ سب انفورس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں ہمارے حلق سے نیچے اتنے چیزیں, لیکن الحمدللہ although it has created a lot of damage, لیکن پھر بھی ابھی آپ سروے بھی کر لیں ایون ویسٹ میں بھی, سوائے اس کے کہ وہ جو گورنمنٹ کے لیول پہ انفورس کر رہے ہیں, میجورٹی آف دا پیپل آر یعنی آف دا اوپینین کہ بھائی LGBTQ اور اس طرح کی چیزیں ہم سپورٹ نہیں کرتے. What is this LGBTQT? وہ آپ کو زرین بتائیں گے. کیا تھا دوسرا LGTV. تو سبحان اللہ میجورٹی آف دا پیپل, کیونکہ یہ ایسا آئیڈیا ہے بالکل وہی ہم نے بات کی ڈبل اسٹینڈرڈس کی, کہ خود کو کہتے ہیں کہ وی آر چیمپئنس آف ہیومینٹی, مطلب ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, اور آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جو ایک فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ایک انسان کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ ابھی وہ مرد ہے, عورت ہے, کیا ہے. یو ہیو شوز جہاں پر معصوم بچوں کو بٹھا کے بتایا تھا یو آر ناٹ دا فادر. The kind of trauma that these kids have to go through, yaar. What kind of a downfall of society is کہ عورت کو یہی نہیں پتا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے. اور اس حد تک دس از وائی مقاصد شریعہ میں دس نسب یو وانٹ کہ اس طرح جو مطلب بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ لائلٹی نہ ہو, بندہ سکون ڈھونڈتا ہے اپنی, عورت سکون ڈھونڈتی ہے اپنی اس میں, اس کو یہ نہیں پتا, وہ اتنے بےغیرت ہو گئے کہ وہ آج اپنے 18 سال کے بچے کے سامنے بیچارہ ویڈیو کے سامنے رکھا ہے بیٹا آئی ایم گوئنگ آؤٹ آن دا ڈیٹ, یہ میٹ دا گائے فلاں وغیرہ وغیرہ نزلے گیا یا وغیرہ. اینڈ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں ڈیٹ کو لے کر آتی ہے اور اسی کے گھر میں وہ سو کے دوسرے صبح کو چلا جاتا ہے, اور بچے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اباؤٹ مدر کی سینکٹیٹی کا, اس کی زندگی میں کوئی فادر کا رول نہیں ہے, وہ ڈرگز میں جا رہا ہے, وہ خود کیا بندہ ایک ایز اے میل ایگزامپل بنے گا. اینڈ وہ کس طرح کی سوسائٹی, اینڈ یو وانٹ ٹو فالو دیٹ پاتھ. جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ یار سورج تو غروب ہو رہا ہے مغرب میں, تم وہیں جاؤ گے, سورج بھی وہیں پہ غروب ہوتا ہے, تم اس کی طرف جا رہے ہو. واٹ کائنڈ آف سوسائٹی آر یو فالوئنگ؟ اینڈ دیز پیپل, دیز اولیاء اور شیطان, دے وانٹ یو ٹو فالو دیٹ پاتھ. اسٹاپ پلیز یار, مسلمانوں کو چاہیے اسٹاپ بینگ ایٹ دا بیک فٹ. رائٹ ناؤ سچویشن یہ آ رہی ہے دیٹ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ واٹ یو بلیو ان. You have to stand up, you have to be, because اگر آپ نے یہ نہیں کہا, اس لیے نہیں کہ آپ نے جو ہے نا دل کی بھڑاس سے جذباتی, because if you don't, people will be at the back foot. وہ آپ ایک قدم پیچھے لوگے, دوسرے اور پیچھے قدم لیں گے. Stand up for it, because برائی نہیں رک رہی, برائی دن رات کام کر رہی ہے, برائی دن رات دلیلے سے آ رہی ہے. آپ نے حق بات کو کرنا ہے, بیکاز آپ کی ہلکی سی حق بات کرنے سے جو ہے نا ان کی سالوں سال کی محنت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. آپ اپنی ولایت کہاں دکھاتے ہو, آپ اپنی سپورٹ کہاں دکھاتے ہو, آپ اپنی سنسیئرٹی کہاں دکھاتے ہو, یہ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. جی بھائی, دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج تو ہے نہیں دینی لحاظ سے کہ ہم رائٹس لینے نکل جاتے ہیں, بھائی ہمارے رائٹس نہیں ہیں. آپ اسلام کو پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, اوتھینٹک اسکالرز ہیں, حدیث ہیں, قرآن سننا ہے, اس میں دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کہتا کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں رائٹس نہیں ملتے پورے, اس میں پڑھیں تو صحیح, اسٹڈی کریں. اور ایک تو یہ اگنورینس والا معاملہ ہے, دوسرا یہ کہ وہ ایٹیٹیوڈ کہ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا, چینج ہی نہیں کرنا, بس گھر بیٹھے رہیں. جیسی روح ویسی غذا. ان کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے, ان کو حرام میں سلوشن چاہیے, ان کو وہ چیز نہیں چاہیے جو روحوں کو زندہ کرتی ہے. بیکاز وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ لوگ ہوں گے جو اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیں گے, اپنا الہ بنا لیں گے, اسی کی پیروی میں کریں گے, بیکاز دے لاسٹ سولس.
We don't want to be lost. We have a success criteria. We have a way of salvation. इनके पास वो नहीं है, इनको नहीं चाहिए दीन में. आप जिनको बताने की कुछ लोगों को कोशिश करते हैं, we need to realize कुछ लोगों को नहीं चाहिए. इनको मौत आती है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं ना कि इनको जब अल्लाह ताला की वहदानियत की बात होती है, अल्लाह ताला की वहदानियत से मुराद अल्लाह ताला को अपना मालिक भी मानना है, अपना जो शारे है वो भी मानना है. अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल बयान करते हैं कि मिसाल ऐसी है कि जब बात होती है तो इनके सीने घुट जाते हैं, जिस तरह से अगर आप पहाड़ पे चढ़ो तो लो ऑक्सीजन होने की वजह से आपकी सांस घुटती है. इनके वो मामले होते हैं. हम तो नहीं करते ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमारे पे करम किया है कि हमें दीन की बात करने में हमारे लिए हमें हयात मिलती है. एंड ये एक वो नेमत है जो चाहोगे कि ज़िंदगी नहीं आपकी खाली नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी चले. दैट इज़ वाई वी वांट टू बी, बिकॉज वी नो कि यही चीज़ हक है, बिकॉज अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानने वाला. अल्लाह जो है वो अलीम है, अल्लाह सुब्हानहू ताला सब कुछ जानने वाला है. अल्लाह ताला ने जो बताया वो हमारे लिए फाइनल वर्ड है, एंड दैट इज़ व्हाट वी गोना फॉलो. सलफ़ सालेह का एक कॉल आता है, उसमें उसका कुछ मफहूम ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि अगर इन काफिरों को ये पता चल जाए ना कि हमारे दिल में कितना सुकून है, वो हमसे यकीन माने जंग करें हमसे, वो सुकून और वो पीस तलाश करने के लिए. जो इतने बड़े बड़े किंग्स बैठे हैं ना बड़े बड़े कैसल्स में, इनको ये पता चल जाए कि हमारे अंदर सुकून कितना है. क्योंकि वंस यू आर ऑन द पर्पस. अहमद बिन हंबल का कॉल है, इमाम अहमद मैं कहती हूँ इब्न तैमिया का है, अल्लाह आलम. मैंने देखा अगर इन बादशाहों को पता चल जाए ना कि हमारे पास क्या दौलत है, हमारे सीनों में जो सुकून है, तो ये हमारे अपने सोल्जर्स को बेच के हमारे सीनों में से उसको लेने की कोशिश करें. ब्यूटीफुल. वजी भाई बस आई थिंक रैप करते हैं. आज शायद मुझे लगता है शायद मैं कुछ आपने बहुत खूबसूरत बातें की. बस एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगा, जैसे हसन ने भी बहुत बात की कि दुनिया में दो किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं. एक अटेंड आइडियोलॉजी है और एक रिवील्ड आइडियोलॉजी है. एक वो आइडियोलॉजी है जो आपके रब ने आपको दी है, और एक वो आइडियोलॉजी है जो आपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे ट्रायल एंड एरर से सीख के बनाई है. जो आपकी अटेंड आइडियोलॉजी है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें एथिक्स एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें वैल्यूज़ एब्सोल्यूट नहीं है. और जो रिवील्ड आइडियोलॉजी है उसमें हर चीज़ इज़ एज क्लियर एज वाटर. कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं होगी, कोई चीज़ उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगी. आप फेमिनिज़म को ही देख लें. फेमिनिज़म का फर्स्ट वेव जो था वो, इस्लाम इज़ नॉट अगेंस्ट द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म. सेकेंड वेव भी इस्लाम एक्सेप्ट करता है. फिर थर्ड वेव में क्योंकि एक्सेप्टेंस आने लगी माइनॉरिटी के लिए, LGBTQ के लिए, तो फिर लोगों ने कहा नहीं हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे. और ये आगे इस हद तक जाएगा कि वल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि ये बोलेंगे कि हम इंसेस्ट को भी जो है ना इंडोर्स करते हैं, द आइडिया ऑफ इंसेस्ट, और लोग खड़े होंगे उस चीज़ के लिए. फिर एक टाइम आएगा वो बोलेंगे हम पेडोफिलिया जो है ना उसको इंडोर्स करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, उनका कोई अगेन एवर इवॉल्विंग है ना, एब्सोल्यूट नहीं है. उनको नहीं पता कि अल्टीमेट क्या चीज़ है जहाँ पे हमने रुकना है, क्या बाउंड्री है. बाउंड्री ही नहीं है ना. हीडनिस्टिक एक उसमें एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हार्मिंग समवन, हम जो चाहे अपने प्लेजर के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है. व्हेन यू हैव अ टनल विजन ना, तो यू फेल टू सी व्हाट इज अराउंड यू. एब्सोल्युटली. आपने अगर एक जेंडर बेस्ड मूवमेंट बनाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि फर्स्ट सेकंड मूवमेंट में मसला नहीं है, नहीं मसला होता है. बिकॉज इस्लाम उस चीज़ का शुरू में दरवाज़ा बंद करता है. बिकॉज बात ये कि वो कॉज के ऊपर इशू नहीं होता, उस तरीके के आइडिया की बात हो रही है. वो आइडिया जो था ना, मतलब बात होती है कि वो किस हद तक जा सकता है. तो कभी कभार वो आइडिया जो है ना, उसके लिए कभी कभार वो सद्दो ज़राए बनता है किसी और मामले के लिए, इसीलिए उसको पहले से रोक लिया जाता है. उसको इस्लाम ने सोल्यूशन दिया इसको उसके लिए क्या करना है. जब आप उसके लिए टनल विजन को लेके चलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं और जाता है. जब आप बहुत फोकस नहीं होगे ना, अगर आपको नहीं पता होगा कि मैं तीर मार रहा हूँ और मुझे किस तरफ करना है, तो आपकी एक नालायकी, एक छोटा सा मिस्टेक आगे जाके जब तक वो टारगेट तक पहुँचना है कहीं ज़्यादा डिफरेंस कर देता है. इसीलिए उसको पहले रिकग्नाइज करते हैं उलमा कि फितने को पहले से रिकग्नाइज कर लेते हैं कि फितना कैसा है. इसी को पहले से रोकना पड़ता है, इसलिए कि ताकि आगे जाके वो शक्ल बने और उसमें बहुत सारे लोगों को लपेट के ले जाए. आपने यू सेव एज मैनी सोल्स एज पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू बी एबल टू रिकग्नाइज इट, एंड व्हेन इट इज अगेंस्ट दैट वेरी रेवलेशन, यू कॉल इट आउट दैट वेरी मोमेंट. एब्सोल्युटली. आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया वजी भाई, जैसे राइट्स की बात जो है ना वो इस्लाम ने ऑलरेडी कर दी है. यू डोंट नीड एन आइडियोलॉजी, एक टोटली डिफरेंट, क्योंकि देखें you can't be a feminist and a Muslim at the same time. Either you are a feminist or you are a Muslim. क्योंकि इस्लाम दो आइडियोलॉजीज़ बनती हैं इसलिए कि आप या तो इस्लाम को फॉलो करें या आप फेमिनिज्म को फॉलो करें. जब दो आइडियोलॉजीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, यू हैव टू चूज़ वन.
اگر آپ فیمنزم کو چوز کرتی ہیں پھر آپ مسلمان نہیں ہیں. اس پہ ذرا کلیئرٹی کر دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو فیمنسٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیے فیمنزم کی آئیڈیالوجی لیڈز یو دیٹ ایکسٹریم. دیکھیے بات ہوتی ہے نا وہ جراثیم, اب وہ بنے گی یاد اس لیے خیال رکھیں ادھر یہ بیکاز دا پوائنٹ از دیکھیے لیڈز یو بیکاز آپ کی آئیڈیالوجی وہ آ گئی نا, پھر آپ بہت سی چیزوں پھر وحی کے اوپر صحابہ کی اس کے اوپر, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو کرائٹیریا بنایا, تو وہ ایک لیڈ ہے. جیسے بہت سی ایسی فیمنسٹ ہیں جو بہت ٹاکسک قسم کی فیمنسٹ ہیں, بہت انہوں نے جا کے یہ بات بولی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجوں گی, عمر بن الخطاب کو نہیں بھیجوں گی, بیکاز ان کا جو زندگی میں تھا معاملہ عورتوں کے پردوں کے معاملہ تھا انہوں نے کیا. پھر وہ سوال پوچھنا شروع کرتے وائی از اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریفرڈ ٹو ایز ہی, یو نو دے آسک دس کویسچن. آسکنگ کویسچن از ناٹ این ایشو, بٹ وہ جب آئیڈیالوجی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اٹ لیڈز یو ٹوورڈز اٹ. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر نائیو اینڈ ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ ہاؤ اٹ از پرابلمٹک. اسی لیے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان کو, کیونکہ ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. ہم اتنی خطرناک بات یو کینٹ بی اے مسلم فیمنسٹ. ٹھیک ہے, شاید میں نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا. مسلم فیمنسٹ آپ نہیں بن سکتی کیونکہ تھرڈ ویو فیمنزم از ایبسلیوٹلی اگینسٹ اسلام. ادھر آپ اسلام اللہ کی بات مانیں گی یا آپ جو ہے فیمنزم کی تھرڈ ویو کے یار مائنورٹی رائٹس جو ہے نا وہ ہم انڈورس کریں گے. ناؤ دا تھنگ از کہ ویسے یہ چیز میں بڑی کنٹروورشل ہے. وہی بات ہے نا, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دس از وائی دس پوڈ کاسٹ از دیئر, دس از وائی وی سٹنگ اوور ہیئر, اینڈ اسے وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ دیکھیے بہت سی چیزیں جو ہے نا ایمبیگوس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. بہت ساری سنسیئر سسٹرز ہیں جو اس کاز کو اٹھائی بھی ہیں بیکاز دے سی سم جینوئن ایشوز ان دا. ڈو دے ریئلی نیڈ فیمنزم؟ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز. دیکھیں بات یہ کہ دیکھیے جب آپ نے مرد ہوتے ہوئے, آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے, آپ نے دین کی تعلیمات ہوتے ہوئے جب آپ نے ثابت ہی نہیں کیا ہے نا, آپ نے وہ قوام کا رول ثابت نہیں کیا, تو لوگوں نے کھڑا ہو کے, کیونکہ ایک پوائنٹ آ گیا یار, آپ جہیز کے نام پر, آپ بہت ساری چیزوں کے نام پر آپ جب کرتے ہو نا تو ان کو وہ آئیڈیالوجی پکڑنے کو ملی. دیکھیے اگر آپ نہیں دیکھو گے سوسائٹی میں کسی سچویشن, دیر از گوئنگ ٹو بی اپوزٹ ریئیکشن. سو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سو مینی پیپل ہو آر سنسیئر ہو وانٹ ٹو بی اے گڈ مسلم, بٹ سم ہاؤ دی ادر انہوں نے جو آبزرویشن دیکھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو یہ کس حد تک قبول کیا. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھیے اٹ وڈ ایونچولی لیڈ یو ٹوورڈ another problem. So we need to be able to balance it and not be able to say کہ اگر ایک نہیں کرا تو میں بھی غلط کروں, میں بھی کہیں اور چلے جاؤں. تو ہمیں دونوں طرف سے, مردوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے, عورتوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے, تاکہ سوسائٹی میں ایگزامپل سیٹ اپ ہو, تاکہ کوئی بھی دیکھیں مردوں نے مرد مارچ نکالنا شروع کر دی. یار تمہیں مرد مارچ نکالنے کی ضرورت ہے, تم اتنے کمزور ہو گئے کہ تمہارے کو جو ہے عورتوں کی عورت مارچ سے تمہارے کو مرد روڈ پہ آنے کی ضرورت ہے, rather than coming out as a march, just make it a gender war thing. Be a good example in your own home. Educate the men and not to be able to talk ill regarding them. ایکسٹریمز ہیں تو لیکن وجہ بھائی میرا آپ سے سوال ہے اس چیز میں, تھوڑا سا شاید اور لمبا ہو جائے, نہیں کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ میں ایک مسلم فیمنسٹ ہوں یا میں ایک لبرل مسلم ہوں؟ وائی ڈو یو نیڈ دیز مین میڈ آئیڈیالوجیز ٹو بی پارٹ آف یور اسلام, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کلیئر آئیڈیا دے دیا ہے, موریلٹی ہو, وار افیئرز ہوں, ہر چیز کا آپ کو اصول, دین ایک پورا آپ کو دے دیا ہے. وائی ڈو یو نیڈ دیز آئیڈیالوجیز کہ آپ اپنے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں؟ دیکھیے ماڈریٹ مسلم کا ہو, کنزرویٹو مسلم کا ہو, یہ سب چیزوں پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, ناٹ جسٹ مسلم فیمنسٹ, بیکاز یو ڈونٹ آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینی تھنگ, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہنا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. سو وی کال آور سیلز مسلمس, رائٹ. میرا منہج کیا ہے؟ میرا منہج ہے جو اللہ کی تعلیمات ہیں, قرآن کی تعلیمات ہیں, جو اسلاف کی تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے, جو صحابہ سے سیکھی, وہ میری میتھڈالوجی, میرا منہج ہے. کیونکہ سنت کے ساتھ منہج بھی مینشن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے, ہم کس چیز کے ساتھ ولا برات کرتے ہیں, ہم ایسوسیشن ڈسوسیشن کیا کرتے ہیں. تو وی are not mixing up any other name with the word Muslim. We are a Muslim because we are sure of the fact what our teachings basically call out کہ یہ نا کیا چیز ہے. So we don't need any other definition by any woke society. So we are Muslims and what Quran and Sunnah says, that's what our teachings are about. اختتام میں کچھ خوبصورت باتیں کہہ جائیں. اختتام میں بس میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے یار, ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بار بار یاد دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام was beloved to Allah subhanahu wa ta'ala because for him his loyalty, his living, his dying was for Allah subhanahu wa ta'ala. For him, unki family came second. His society came second. The woke culture in his time came secondary. Everything which was opposite to
Allah subhanahu wa ta'ala or standing against the values given by Allah subhanahu wa ta'ala, he was able to dissociate himself. Isiliye, live your life in a manner that you will be recognized, not just in this world, but also in the hereafter, that you were Allah ka banda. That Allah calls you Abdullah. That is your highest integrity or respect. That तुम अल्लाह के बंदे जाने जाओ, ताकि तुम्हें से लोग नफरत करें क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे हो, तुमसे मोहब्बत करें, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हें देखें तो उनको अल्लाह याद आए. Live your life in that manner, and this is what we need to be able to. We are nowhere near this. लेकिन लोग आपकी बातों में अल्लाह हो, आपकी फ़िक्र में अल्लाह हो, आपकी औलाद ये देखे, आपका अमल ये हो, आपका मजाक अल्लाह, मजाक से मुराद ये आपका मजाक. जैसे मैं एक दफ़ा था, मैंने बोला कि यार मैं मस्जिद में बैठा था तो मैं कुछ नमाज तरीके की पढ़ रहा था, किसी ने आके सवाल कर लिया तो ये ना द ऑकवर्ड मोमेंट, तो किसी ने मुझे बोला कि ना यार आपका ऑकवर्ड मोमेंट भी रिलीजन से रिलेटेड है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये आपका जो हंसना हो, आपका वो एवरीथिंग यू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. व्हेन योर लाइफ becomes everything connected with Allah subhanahu wa ta'ala, that is what Qalb Salim is. So that you will know that everything Allah has given you, you will be able to cash it out at the day of judgment. Say like, it was for you, you gave it for me, आपने मुझे दिया था, आपका था तो मैंने आपके लिए यूज़ किया. जो अल्लाह के लिए है वो बाकी रहेगा. और यही चीज़ समझनी है, यही यकीन है, यही मेहनत है, और यही असल में आपकी ज़िंदगी का मकसद है. That my existence should have not me above but Allah. कि अल्लाह का नाम बड़ा रहे, और अल्लाह का नाम बड़ा रहेगा तो अल्लाह ताला मेरा नाम ऑटोमेटिकली लोगों में रखेगा. ऑल्दो हमारी ये इंटेंशन नहीं होगी, अल्लाह बाकी रहेगा. वही चीज़ जैसे इमाम बुखारी से किसी ने पूछा था, इमाम बुखारी से नहीं, इमाम मालिक से किसी ने पूछा, इमाम मालिक से किसी ने पूछा था कि यार आप लिख रहे हो मुअत्ता, और भी लोग लिख रहे हैं, कितने लोग हैं? तो इमाम मालिक ने बात बोली थी कि लिखने दें, जो अल्लाह के लिए होगा वो बाकी रहेगा. और आज कौन सी मुअत्ता बाकी है? सारी इमाम मालिक. बहुत खूबसूरत बात की वजह भी आपने. चलिए जी, शो एंड करते हैं, मुझे भूख भी लग रही है. खाना मंगवाऊं? KFC? नहीं. चलें जी, यहाँ पे शो एंड करते हैं. इंशाल्लाह ताला ताला कबूल करे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला हमें जो भी हमने कहा है उस पर अल्लाह ताला हमें बाकी रहने के लिए और लिव अप टू इट वाली बात करे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को कबूल करे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत में हमें लपेट ले और हमें भटकने से बचाए, और हमारी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए रखे. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस तरह के और मज़ीद वीडियोस पॉसिबल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ. क्लिक ऑन द Patreon लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ.